السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ بات تو سبھی کو پتہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کی مدت ملازمت میں توسیع کا فیصلہ ایوان میں نہیں ہونا، پنڈی میں ہونا ہے۔ یعنی شہباز شریف کی حکومت کا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دے سکیں یا ان کی ایکسٹینشن رکوا سکیں۔ طاقتور اداروں نے ترمیم کرنی ہے، طاقتور اداروں نے ہی قاضی صاحب کی مدت ملازمت میں توسیع کرنی ہے۔ اب جہاں سے قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کی اپروول آنی تھی، انٹرسٹنگلی وہاں سے قاضی صاحب کو صاف جواب دے دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ میں قاضی صاحب کی ایکسٹینشن سے متعلق اب تک کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ قاضی صاحب کو ایکسٹینشن نہ دینے کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ پچھلے 48 گھنٹوں میں دو قانونی ماہرین جن کو لاء کا بڑا برین سمجھا جاتا ہے پاکستان میں، ان دونوں نے طاقتور اداروں کو قاضی صاحب کی ایکسٹینشن سے متعلق کیا مشورہ دیا، اور پچھلے 48 گھنٹوں میں طاقتور اداروں کی جانب سے قاضی صاحب کو کیا فائنل جواب دیا گیا ہے، اس خبر کی مکمل تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ناظرین اکرام، آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر طاقتور ادارے چاہیں، اگر طاقتور اداروں کی یہ منشا ہو، یا آج بھی قاضی صاحب طاقتور اداروں کے لیے قابل استعمال ہوں، ان کے لیے یوزفل ہوں، ان کے لیے ایک ایسڈ ہوں، تو کیا طاقتور ادارے قاضی کو ایکسٹینشن نہیں دلوا سکتے؟ یعنی پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر تمام تر ادارے طاقتور اداروں کے ماتحت ہوتے ہیں، جہاں پر وزیر اعظم تک کمپنی کے بغیر نہیں چل سکتا، جہاں پر ایک ٹرانسفر پوسٹنگ بھی ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی، تو کیا وہاں پر ایک ایکسٹینشن قاضی صاحب کی نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے، لیکن قاضی صاحب کو اسی جگہ سے انکار کیا گیا ہے جس جگہ سے اپروول کی امید تھی۔ پچھلے 48 گھنٹوں میں دو قانونی ماہرین جن کو بہت بڑا برین لاء پاکستان میں سمجھا جاتا ہے، انہوں نے اداروں کو کیا مشورہ دیا ہے۔ دیکھیں، پہلی امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ جو آئینی ترمیم کر کے جوڈیشل پیکج پارلیمنٹ لے کر آنا تھا، اس جوڈیشل پیکج میں صرف قاضی صاحب کی ایکسٹینشن نہیں ہے، اس جوڈیشل پیکج میں اور بہت سی چیزیں ہیں۔ اس جوڈیشل پیکج میں جوڈیشری کو قابو کرنا یا جوڈیشری کو مینیج کرنے کا مکمل میکانزم ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اس جوڈیشل پیکج کی ایک شق یہ بھی ہے کہ حکومت وقت چاہے تو کسی بھی جج کو کسی بھی وقت تبدیل کر سکتی ہے۔ یعنی اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز لاپتہ افراد کی کیس کی سماعت میں شہباز شریف کو بلاتے ہیں یا اس وقت کے کسی بھی وزیر اعظم کو بلاتے ہیں، تو حکومت اس جج کی ٹرانسفر کوئٹہ، لاہور، ملتان کہیں بھی کر سکتا ہے۔ یعنی اس تمام تر جوڈیشل پیکج میں جوڈیشری کو، عدلیہ کو مکمل قابو کرنے کے لیے ایک میکانزم بنایا گیا۔ اب آپ سب سمجھدار ہیں کہ وہ میکانزم یا وہ ڈرافٹ جوڈیشل پیکج کا ایوان وزیر اعظم میں تو تیار نہیں ہوا، وہ کہیں اور تیار ہوا، وہ کہیں اور سے امپلیمنٹ ہونا تھا۔ اب جب مخصوص نشستوں والے کیس کا مختصر فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں آیا تو میں نے آپ کو مسلسل آگاہ کیا کہ الیکشن کمیشن پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، چیف الیکشن کمشنر کو یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی آئینی رستہ نکالا جائے۔ رات گئے تک الیکشن کمیشن کے دفتر میں میٹنگز ہوتی رہیں کہ کسی طرح سے کوئی ایسا وے آؤٹ نکالا جائے، آئینی رستہ، کوئی ایسا طریقہ کار کیا جائے جس سے قاضی صاحب کو ایکسٹینشن مل جائے۔ جب سکندر سلطان راجہ نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ میرے پاس کوئی آئینی رستہ نہیں ہے، میں تو نظر ثانی درخواست سپریم کورٹ میں جمع کروا سکتا ہوں، اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کو میں کسی صورت روک نہیں سکتا، تو پھر طاقتور ادارے خود فرنٹ پر آئے، طاقتور اداروں نے خود مشورے لینا شروع کیے۔ کہا جاتا ہے کہ پچھلے 48 گھنٹوں میں دو قانونی ماہرین جنہیں پاکستان میں بہت عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، بہرحال دونوں ریٹائر ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی پاکستان میں قانون کے حوالے سے، لاء میکنگ کے حوالے سے انہیں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ان دونوں کو جی ایچ کیو بلایا گیا، ایک کا تعلق لاہور سے اور ایک کا تعلق کراچی سے ہے، اور ان دونوں سے یہ مشورہ مانگا گیا کہ قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، کیا کوئی ابھی بھی قانونی گنجائش موجود ہے، کوئی آئینی گنجائش موجود ہے جس گنجائش کو پیدا کر کے قاضی صاحب کی ایکسٹینشن ہو جائے اور ساتھ ہی ساتھ جوڈیشل پیکج بھی منظور کروا لیا جائے، کیونکہ اس جوڈیشل پیکج پر شہباز حکومت کا تو اختیار نہیں ہے، البتہ عدلیہ میں بیٹھے آزاد ججز جو دباؤ نہیں لیتے وہ کسی صورت اس جوڈیشل پیکج کو منظور نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ اس جوڈیشل پیکج کا تمام تر کانٹینٹ بتاتا ہے کہ یہ کیوں لایا جا رہا ہے۔ یعنی یہ جوڈیشل پیکج صرف قاضی صاحب یا مستقبل کے چیف جسٹسز یا عدالتوں میں بیٹھے ججز کو 3 سالہ مدت ملازمت میں توسیع دینے کے لیے نہیں آ رہا، اس کی اور بڑی شقیں ہیں جو آئندہ آنے والے دنوں میں سمجھ آئیں گی۔ مکمل طور پر جوڈیشری کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ جوڈیشل پیکج آ رہا ہے، تو کیا عدالتوں میں بیٹھے آزاد ججز بڑے آرام سے جوڈیشل پیکج منظور ہونے دیں گے؟
نئے چیف جسٹس منصور علی شاہ ہیں، منصور اطہر من اللہ ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے بڑے دبانگ ججز ہیں، پشاور اور لاہور ہائی کورٹ میں بڑے دلیر ججز بیٹھے ہیں، تو کیا وہ تمام تر ججز آنکھوں پر پٹی باندھ کر بیٹھے رہیں گے؟ تو دو قانونی ماہرین کو بلایا گیا، پوچھا گیا کہ کیا قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کے حوالے سے کوئی رستہ نکل سکتا ہے؟ تو انٹرسٹنگلی پچھلے 48 گھنٹوں میں کریڈیبل ذرائع نے اس خبر کی تصدیق کی کہ ان دونوں قانونی ماہرین نے بھی طاقتور اداروں کو یہ مشورہ دیا کہ قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کے لیے کوئی آئینی قانونی رستہ نہیں نکل سکتا۔ ہاں، وہ الگ بات ہے کہ اگر آپ نے آئین کو روندنا ہے، قانون کو روندنا ہے، اگر آپ نے تمام تر چیزوں کو بلڈوز کرنا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایز پر بک، ایز پر لا، ایز پر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کوئی رستہ نہیں ہے کہ قاضی صاحب کو ایکسٹینشن مل سکے۔ اور یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ کیا قاضی صاحب آج بھی طاقتور اداروں اور شہباز شریف کے لیے اتنا ہی ایسڈ ہیں جتنا بڑا ایسڈ وہ آج سے 7-8 ماہ پہلے تھے؟ تو بتایا جاتا ہے کہ ان قانونی ماہرین نے اس بیٹھک کے اندر یہ بھی کہا کہ کیوں، وائی اونلی قاضی فائز عیسیٰ، وائی ناٹ جسٹس منصور علی شاہ؟ تو جو کچھ آپ نے قاضی سے لینا ہے، یعنی قاضی صاحب کی اکثریت تو چلی گئی، قاضی صاحب اقلیت میں آ چکے ہیں، ان کا تو اب اتنا اختیار نہیں ہے سپریم کورٹ میں کہ وہ اپنی مرضی کا کوئی کیس لگا سکے، اپنی مرضی کے ججز کو کسی بینچ میں شامل کر سکیں، حتیٰ کہ سپریم کورٹ کا عملہ بھی اب قاضی صاحب کی نہیں سن رہا۔ تو پھر آپ کو جوڈیشل پیکج لا کر یہ پوری آئینی ترمیم کر کے شہباز حکومت کو 2/3 اکثریت دے کر تمام تر عدالتوں میں بیٹھے آزاد ججز کو اپنے خلاف کرنے کا کیا فائدہ؟ یعنی یہ بڑی لاجیکل بات ہے کہ اس ٹائم اگر قاضی صاحب کسی کے ایسڈ نہیں ہیں، اگر قاضی صاحب اب مزید کارآمد نہیں رہے، اگر وہ اکثریت کھو بیٹھے ہیں، وہ بینچز اپنی مرضی کے نہیں بنا سکتے، وہ نظر ثانی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر نہیں کروا سکتے، تو قاضی صاحب کا چیف جسٹس ہونے کا اداروں کو کیا فائدہ؟ شہباز حکومت کو کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہی مشورہ جب قاضی صاحب سے متعلق طاقتور اداروں کو دیا گیا تو اب یہ رپورٹڈلی بتایا جاتا ہے کہ فائنل ڈیسیژن جو ہے وہ قاضی صاحب کی ایکسٹینشن سے متعلق لیا گیا، اور ڈیسیژن یہ تھا کہ قاضی صاحب کو صاف انکار کیا گیا۔ قاضی صاحب کو یہ بتایا گیا کہ آپ کی ایکسٹینشن کے متعلق طاقتور اداروں نے حتمی فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ کو ایکسٹینشن نہیں ملنی۔ اب اس طرح کی صورتحال میں ایک اور اینگل ہے، وہ اینگل یہ ہے کہ 2 دن پہلے ختم نبوت کے نام پر ہزاروں مولوی ریڈ زون میں پہنچے، سپریم کورٹ کے باہر انہوں نے احتجاج کیا۔ مبارک ثانی کیس کا جو فیصلہ قاضی صاحب نے دیا، اس کیس پر دباؤ ڈالنے کے لیے یا اس کیس کو ریورٹ کرنے کے لیے ہزاروں مولوی ریڈ زون میں پہنچ گئے۔ اب کسی کے ذہن میں یہ سوال نہیں آیا کہ کیسے اتنی بڑی تعداد میں لوگ ریڈ زون میں داخل ہو گئے۔ اگر پی ٹی آئی کسی جگہ پر اتنا بڑا مجمع اکٹھا کر لے، پی ٹی آئی اس سے زیادہ اکٹھے لوگ کر لے، کیا پی ٹی آئی کو ریڈ زون میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی؟ کیا قانون نافذ کرنے والے ادارے پی ٹی آئی کو بھی کھلی اجازت دے دیں گے کہ آپ سپریم کورٹ کے باہر آ جائیں؟ تو خبریں یہ گردش کر رہی ہیں کہ وہ جو مولویوں کے یکے بعد دیگرے 2-4 پروٹیسٹ ہوئے ہیں، ان کو انٹینشنلی آنے دیا گیا، اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ ریاست پاکستان اگر روکنا چاہے تو کیا کچھ نہیں کر سکتی۔ ریاست کے پاس ڈنڈا ہے، طاقت ہے، اختیار ہے، قانون ہے سب سے بڑھ کر، اور قانون کو امپلیمنٹ کر کے کسی بھی قسم کی کارروائی کر سکتے ہیں، لیکن ریاست پاکستان نے ان مظاہرین کو نہیں روکا۔ کہا جاتا ہے کہ قاضی صاحب کو انڈائریکٹلی پیغام دیا گیا، بتایا گیا کہ اب آپ کی ضرورت نہیں ہے، یعنی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں اگر قاضی صاحب اپنی مرضی کے ججز نہیں لگوا سکتے کسی بینچ میں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا بات رہ گئی؟ اب 9 مئی کے کیس کا تعلق طاقتور اداروں سے، اگر 9 مئی سے متعلقہ کیس سپریم کورٹ میں منصور علی شاہ اور اطہر من اللہ نے سنا ہے تو قاضی صاحب کا اختیار تو ختم ہو چکا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، جو ادارے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ قاضی صاحب 9 مئی سے متعلقہ کیس میں نعیم اختر افغان، جسٹس امین الدین خان، یا بہت تیر مار لیں تو جمال خان مندوخیل کو بٹھا لیں گے، لیکن کوئی اور جج نہیں ہوگا، یہی ججز 9 مئی سے متعلقہ کیس سنیں گے۔ لیکن جسٹس اطہر من اللہ اور منصور علی شاہ سن رہے ہیں، کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں قاضی صاحب زیرو ہو چکے ہیں۔ اسی وجہ سے راولپنڈی میں اہم میٹنگ ہوئی، 2 ماہرین نے یہی مشورہ دیا کہ حضور کوئی قانونی اور آئینی رستہ نہیں ہے، آپ شہباز حکومت کو 2/3 اکثریت کیسے دلوائیں گے؟ کوئی وے آؤٹ نہیں ہے۔ ہاں، آپ ری کاؤنٹنگ میں قومی اسمبلی کے اندر نون لیگ کی تعداد بڑھوا سکتے ہیں، فارم 45 چھپا کر فارم 47 میں نون لیگ کو جتا سکتے ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر سوال یہ ہے کہ کیا قاضی صاحب ایکسٹینشن ملنے کے بعد آپ کے لیے ایسڈ ہیں، کارآمد ہیں؟ کیا آپ کے لیے اسی طریقے سے کام کر سکتے ہیں جس طرح انہوں نے 7-8 مہینے پہلے سرو کیا؟ تو قاضی صاحب کا اس ٹائم چیف جسٹس ہونا نہ ہونا اداروں کے لیے ایک جیسا ہے۔ اسی وجہ سے آفیشلی قاضی صاحب کو ایکسٹینشن نہ دینے کا فیصلہ ہو چکا ہے، قاضی صاحب کو پہلا صاف انکار مل چکا ہے طاقتور اداروں کی جانب سے۔
نئے چیف جسٹس منصور علی شاہ کو انگیج کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ 2 ملاقاتیں اٹارنی جنرل منصور عوان نے منصور علی شاہ سے کی ہیں، جبکہ منصور علی شاہ آل ٹوگیدر ڈیفرنٹ پرسنالٹی ہیں۔ منصور علی شاہ کو مینیج کرنا تو دور، ان کو انگیج بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ بڑے بائی دا بک چلنے والے آدمی، اور یہ توقع رکھنی چاہیے کہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں اس موقع پر جہاں ایک گھٹن کا ماحول ہے، جہاں ججوں کو خریدا جاتا ہے، ایسے میں جو چیف جسٹس آنے جا رہا ہے وہ ایک پرنسپلی اپنے موقع پر سٹینڈ لے گا اور آئین کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔